یہ جو آج کی افطار ڈنر ہے، سب سے پہلے میں ڈاکٹر ارشد صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے بیٹے میاں مقبول صاحب، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ثواب بھی کما رہے ہیں۔ بڑے رمضان کے مبارک ماہ میں انہوں نے افطار ڈنر رکھا۔ اللہ پاک ان کا یہ افطار ڈنر قبول فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس کی نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے، اور ہم سب کے بھی اللہ پاک روزے قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اب جی الیکشن کے بارے میں تو کیونکہ کل ایک بہت بڑی تقریب تھی وہ ہو گئی، ایک بس کنفیوژن تھی وہ اللہ نے آج دور کر دی۔ وہ یہ تھی کہ جو مخالف گروپ ہیں جو اپنے آپ کو آج سے 10 دن پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم تو جیتے ہوئے، ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے سے سوسائٹی کو چلانا کیا ہے، اور پچھلے 10 دن سے وہ ہر روز اس کوشش میں ہے کہ یہ الیکشن کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے، یہ ہو ہی نہ۔ کل انہوں نے پھر یہی کام کیا، آج اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہ الیکشن دوبارہ پھر 9 کو ہی ہو رہے، وہ بھی آپ الیکشن کو ہونے دیں۔ میں نے جو 25-26 سال میں اسلام آباد میں چودھری مجید صاحب کو قریب سے دور سے ہٹ کے جس نظر سے بھی دیکھا ہے، ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں الحمدللہ اگر اس وقت کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک معجزہ ہے، جیسے آج کا دور جس طرح گزر رہا ہے، آج کا جادو کل کی تعلیم ظاہر کرتا ہے۔ تو چودھری مجید صاحب کے متعلق بے شمار ایسی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر ٹائم بے شمار کم ہے، مگر میں ایک ہی سب دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، پنڈال کے اندر جتنے بھی ایک آدمی ہے، میں ان سب کا آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور مجھے عزت بخشی۔ اور چودھری مجید صاحب نے ملٹی فاؤنڈر گروپ جو نامزد کیا ہے، ان کے نام لسٹ پہ بھی ہیں، کچھ بینر پہ بھی ہیں۔ آپ لوگ ان کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، ووٹ بھی دیں، تاکہ آپ کے آنے کا اور ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد پورا ہو سکے۔ ڈاکٹر ارشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، دوستوں کو انوائٹ کیا افطار کے لیے۔ آئی سی سی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب فہد وحید صاحب، چوئی ندیم سرور صاحب، اشفاق چٹھا صاحب، ہمارے کونسل ممبر اور فارمر پریزیڈنٹ جناب اعجاز عباس صاحب، ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب طاہر عباس صاحب، آپ سب کی یہاں پر موجودگی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ ڈاکٹر ارشد صاحب سے آپ کی کتنی محبت ہے، اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب دوستوں کے ساتھ خوشی اور غمی میں شامل رہے ہیں، تو اس وجہ سے دوست بھی ان کی بہت عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ میں آج کے جتنے گیسٹ آف آنرز ہیں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ احمد خان صاحب ہیں، چوئی ندیم سرور صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، ہمارے گروپ فاؤنڈر گروپ سے ملٹی پروفیشنل کا جو مینجمنٹ کمیٹی کا ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے 9 اپریل 2023 کو، تو اس میں جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، پریزیڈنٹ کے راو اسلم صاحب امیدوار ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہمارے چودھری ظفر صاحب ہیں، سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں، سلطان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، عتیق صاحب ہمارے ساتھ 15-20 سال سے کام کر رہے ہیں، اور دیگر احباب جو بھی ہماری اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں، کرنل ریحان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے ادوار میں بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا، بڑی محنت کی، اور ملٹی کو یہ مقام دلانے میں اور چودھری مجید صاحب کے ویژن کو ٹرانسلیٹ کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، میں بس 1 منٹ ہی لوں گا۔ جناب چیئرمین چودھری عبدالمجید صاحب اور یہاں پہ موجود تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی، ہماری ملٹی سوسائٹی کے جو مینیجنگ کمیٹی کے پینل کے لوگ ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں بس صرف اتنا کہوں گا کہ اب چونکہ آج دوبارہ ماشاءاللہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے، تو اب ہمیں بھرپور جو ہے وہ ووٹر لسٹ پہ کام کر کے ووٹرز کو گھروں سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر میرا خیال ہے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ووٹر کو گھر سے نکالنے کا ہوگا۔ تو جتنے بھی یہاں پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی لسٹوں کے مطابق اپنے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کو جلد از جلد اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچائیں اور ان کا ووٹ کاسٹ کرائیں،
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے سردار صاحب نے کہا کہ جو 9 اپریل کا دن ہے وہ انشاءاللہ کامیابیاں اور کامرانیاں لے کے آئے گا. تو میرے سننے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پتہ لگا ہے کہ جی ان کو بہت سارے آؤٹ سائڈر گروپس نے جوائن کر لیا ہے. اب آپ سب نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ملٹی سوسائٹی کو آؤٹ سائڈر گروپ چلائیں گے؟ یعنی اس حد تک یہ اپوننٹ چلے گئے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہر ایک کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے، ایک وقار، ایک بھرم ہوتا ہے. سوسائٹی کو سوسائٹی کے لوگوں نے چلانا ہے یا آؤٹ سائڈ کے لوگوں نے چلانا ہے؟ یہ بہت ہی ان لوگوں کی نشانی ہے کہ جن کی پوزیشن کمزور ہو کہ بار بار التوا الیکشن کا کس لیے؟ اگر ان کے پاس اتنے زیادہ ووٹ ہیں تو پھر انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ 9 تاریخ کو الیکشن ہے تو 9 کو ہونے دیں. کبھی چلے جاتے ہیں کوئی شکایت لے کے. آج ایک نئی شکایت آ گئی کہ جی راؤ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سٹاف کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کنوینسنگ کرنے. اب کیا ہمارا وہاں پہ 2017 میں داخلہ بھی بنا ہے کہ ہم وہاں پہ نہ جائیں؟ اس پہ بھی انہیں پرابلم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان چیزوں کو وہی لوگ جو لوزر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جنہیں کانفیڈنس ہے، ہمیں کانفیڈنس ہے 9 کو الیکشن ہو، 12 کو ہو، 14 کو ہو، 20 کو ہو، جب بھی ہو ہم حاضر ہیں، ہم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری ہوگی، حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، اور اس سوسائٹی کو سوسائٹی کے ہی لوگ چلائیں گے. سوسائٹی کے باہر کے لوگوں کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل دیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. آپ سب لوگ ووٹ، جس طرح سے آپ لوگوں نے الیکشن میں مہم میں حصہ لیا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.